بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر امان راجہ، اور آج کے میرے مہمان ہیں شہزاد ملک المعروف مولا پنڈو، اور آج میرا موضوع ہے راولپنڈی رنگ روڈ۔ تو میں ان سے یہ پوچھوں گا تو خدشات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی، اور میں آپ کا بھی اور ادراک ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے کرنٹ ایشوز پہ اور برننگ ایشوز پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ نیا ایک راولپنڈی اسلام آباد ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، اور میرپور کے لوگ بالخصوص چونکہ یہ بڑے مین انویسٹر ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو زیادہ انویسٹمنٹ ہم نے دیکھی ہے وہ ہمارے میرپور وی این کے لوگوں کی ہے جو برطانیہ میں رہتے ہیں، اور وہاں سے جو فارن ریزروز آتے ہیں وہ عموماً وہاں پہ یہ ہمارے ٹاؤنز میں ڈیولپ جو وہاں پہ ہو رہے ہیں، بیریا ٹاؤن ہو گیا یا ڈی ایچ اے وغیرہ ہو گیا، اس میں ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو انویسٹر ہیں ان کی آگاہی کے لیے آپ نے بڑا اچھا پروگرام آج کیا، اور یہ ایک انفارمیشن ہوگی۔ راولپنڈی رنگ روڈ پہ کام تقریباً 40% ہو چکا ہے، اور یہ 38 کلومیٹر طویل روڈ ہے جس پہ 4 انٹرچینج ہے، 5 انٹرچینج ہے۔ ایک بانڈ سے شروع ہوتا ہے اور ایک آخری والا جو ہے وہ موٹر وے کے ساتھ ہوتا ہے۔ درمیان میں چکبیلی روڈ، چکری روڈ اور اریالہ روڈ پہ انٹرچینج ہے۔ یہ ایک ایسا روڈ ہے کہ جو پورے پنڈی اسلام آباد کو شمال سے جنوب کی طرف شفٹ کرے گا۔ لاری اڈے ادھر آنے ہیں، اور یہاں پہ منڈیاں اس سائڈ پہ آئیں گی، اور یہ ایئرپورٹ کا جو آپ کا ڈسٹینس ہے کم و بیش 100 کلومیٹر کی اس میں کمی آ جائے گی۔ آپ یہ مندرہ ٹول پلازا سے سیدھے 38 کلومیٹر میں ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے فیض آباد، اور فیض آباد سے پھر ترنول، اور ترنول سے پھر گھوم کے جو میرپور کے لوگ آتے تھے اور اس رش میں پھنسے رہتے تھے۔ آپ اگر میرپور سے آپ کو روڈ کلیئر ملتا ہے تو رنگ روڈ آپ 1.25 گھنٹے میں میرپور سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ جی سر، اس بارے میں لوگوں کے خدشات بھی ہیں، جی اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ لوگوں کے کیا خدشات ہیں، اور اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ اس میں جو متاثرین ہیں ان کا احتجاج ہوا ہے کہ متاثرین کو کچھ معاوضہ جات کا ایشو تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارا روڈ جو ہے یہ ایک ویرانے سے گزر رہا ہے، اس میں شہری آبادی بہت کم آئی ہے، اور اس روڈ نے اس علاقے کی تقدیر بدلنی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو جنوبی علاقہ تھا راولپنڈی کا، یہ بڑا پسماندہ علاقہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ چودھری نثار علی خان کا علاقہ تھا، انہوں نے کوئی بڑا پروجیکٹ ادھر نہیں آنے دیا، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، کوئی اسپورٹس کمپلیکس ادھر نہیں آیا۔ اور پھر یہ علاقہ تھا جنرل کیانی صاحب کا، وہ 6 سال آرمی چیف رہے، اور انہوں نے بھی شاید خالصتاً یہ نیت کی ہوئی تھی کہ اپنے علاقے میں کوئی خاص کام نہیں کرنا، عوام کی خدمت نہیں کرنی۔ اور پھر یہ اس میں سے کچھ علاقہ جو پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا حلقہ انتخاب بھی اس میں آتا ہے۔ تو یہ تینوں بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے جنوبی راولپنڈی کو پسماندہ ہی رکھا۔ ابھی یہ ایک لحاظ سے قسمت جاگی ہے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے مین پنڈی اسلام آباد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اگلے 10-15 سال میں یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے آس پاس شفٹ ہو جائے گا۔ خدشات کی آپ نے بات کی، تو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ چونکہ جو جنوبی علاقہ ہے یہ اس میں گرینری نہیں ہے۔ آپ مریک والی سائڈ پہ، مارگلہ والی سائڈ پہ، اور جو ایبٹ آباد اور ہری پور ہزارہ کی جو باؤنڈری لگتی ہے راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ، وہ بڑی گرین ہے۔ اور راولپنڈی اسلام آباد جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا شہر ہے، خاص طور پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسا شہر ہے، یہ دونوں شہر کے جنہوں نے بہت جلد پوری امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے۔ آج بھی اگر ہمارے کچھ معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں اور تھوڑی سی کرپشن پہ ہم کنٹرول کر لیں تو راولپنڈی اسلام آباد جو ہے نا امت مسلمہ کا کیپٹل بنے گا انشاءاللہ۔ اور اس تناظر میں عوام یہ کہتے ہیں کہ اس روڈ کو بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، اور اس کے آس پاس گرینری ہونی چاہیے، اور اس کے آس پاس لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کنکریٹ کا جنگل نہ بنے، آس پاس اس کے پلازاز نہ کھڑے ہوں، مختلف ٹاؤنز نہ آئیں، بلکہ جب ہم اس روڈ سے ٹریول کر رہے ہوں تو بندے کے اندر ایک تازگی، ایک فریشنس آئے۔ آپ انویسٹر کو کیا تجاویز دیں گے، اور انویسٹر کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ بتائیں؟ جو ہمارے فارن انویسٹرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پنڈی اسلام آباد، لاہور اور جو پورا ہم شہر ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے زیادہ تر یورپین لوگ جو ہیں وہاں سے محنت مزدوری کر کے، کمائی کر کے وہ اپنا پیسے یہاں اپنے ملک سے محبت کے طور پہ انویسٹ کرتے ہیں۔
ان سے بس یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ اس رنگ روڈ کے آس پاس انویسٹمنٹ کریں، اور اس سے پہلے یہ جانکاری لینا بڑی ضروری ہے کہ کوئی یعنی جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی تو نہیں ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر جو ہیں یا وہاں پہ جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ پہ جال تو نہیں پھینک رہے۔ پراپرٹی کو پہلے چھان بین کر کے پھر ضرور خریدیں، اور انشاءاللہ میں راجہ اسکندر صاحب آپ کو بتاؤں کہ جس تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور میرپور اور درمیان میں یہ گجر خان کا ایریا، جب یہ آپ کی یہ دوسری سیالکوٹ موٹر وے بھی بن جائے گی تو یہ ایک شہر بن جائے گا۔ یعنی جیسے آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے شہر ہیں، پیرس، لنڈن، بریڈفورڈ وغیرہ بڑے شہر ہیں، تو وہ کئی 100 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے ہمارا کراچی بھی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ایریا جو ہے نا آپس میں ایسے لنک ہوگا کہ ہمیں ایک شہر ہی لگے گا۔ اس سے پہلے رنگ روڈ چونکہ اس دور کا یعنی یہ جو صدی جا رہی ہے 21ویں صدی کا بڑا پروجیکٹ ہے، اس پنڈی ڈویژن کا اور اسلام آباد کا، عوام کا بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ اس رنگ روڈ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، اور بالخصوص اس میں جو انوائرمنٹل جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہماری ماحولیاتی معاملات ہیں، ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور اس کو گرین رکھا جائے، اور یہاں پہ آنے والے انویسٹرز کو مکمل سیفٹی سیکیورٹی دی جائے، ان کا پیسہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ ہمارے بے شمار لوگ جو بیرون ملک کے خصوصاً اوسیز جو ہے ان کی بے شمار انویسٹر اسلام آباد کے اندر ہے، اور اسی طرح آج بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ بھی اس رنگ روڈ پہ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے انویسٹ کریں۔ یہ میرا آخری کوشچن ہے، تو اس پہ جواب دیں آپ جناب۔ جی بالکل کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دیکھ لیں آپ کہ ایک پاکستان کے اندر جو بڑا فراڈ ہے نا آج کل جو ہو رہا ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی ہو رہا ہے۔ مختلف جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور مختلف جو یہ اس فیلڈ سے جو وابستہ لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے۔ یعنی آپ کو پلاٹ یہ دکھاتے ہیں اور وہ کبھی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو خدشات ہے، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت خود شریک واردات ہوتی ہے، وہ ان قبضہ گروپوں کی پشتبان ہوتی ہے، ان کی سرپرستی کرتی ہے، ساتھ ہو کے قبضے کراتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پنڈی اسلام آباد میں تاجی کھوکر صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے اپنی سٹیٹس قائم کی ہوئی تھی، اور بھی کافی سارے لوگ قبضہ گروپ تھے، تو ان کو حکومتوں نے پوچھا نہیں، بے شمار لوگوں کے مقدمات ہوئے، لوگوں نے بدوائیں دیں اور آخر ان کو انصاف نہیں ملا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ان روایات کو ختم کرے تو ہمارا جو فارن انویسٹر ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں اس ایریے میں خاص طور پر رنگ روڈ کے آس پاس آ کے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے، اور جب ہمارا فارن انویسٹمنٹ آئے گی تو اس رنگ روڈ کو بھی اور پنڈی اسلام آباد کو بھی اور میرپور کو بھی میں سمجھتا ہوں ان کی ترقی کو 4 چاند لگیں گے۔ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہتے ہیں مشتری اشعار باش، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سوسائٹیاں ہیں وہ اصل میں وہ رجسٹرڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں۔ ناظرین، آپ کو شاید علم نہ ہو، آج آپ کے نالج میں اضافہ ہوا۔ انشاءاللہ پھر میں کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔